محترم مشاہدین کرام اور ہمارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ سے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس سورہ کی فضیلت سے متعلق کچھ صحیح احادیث وارد ہیں اور کچھ احادیث ضعیف اور بیکار قسم کی ہیں۔ جو صحیح احادیث ہیں ان احادیث میں سورہ طٰہٰ کی جو فضیلت ذکر کی گئی ہے ان میں سے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ مریم اور طٰہٰ اور انبیاء کے تعلق سے ہن من العتاق الاول وہن من علاج، یہ صورتیں ان صورتوں میں شامل ہیں جو قدیم نازل ہوئی، اور ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدیم یعنی اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر ابتدائی اسلام کے اندر جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے یہ صورت بھی ہے، اس لیے کہ یہ سورہ مکی ہے اور یہ ان صورتوں میں شامل ہے جنہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدیم یعنی ابتدائی اسلام کے اندر یاد کیا اور پڑھا۔ اسی طریقے سے اس سورہ کے تعلق سے ایک صحیح حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسم اللہ الاعظم فی سور من القرآن ثلاث، فی البقرۃ وآل عمران وطٰہٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن کی 3 صورتوں میں ہے، ایک سورۃ البقرہ اور دوسری سورۃ آل عمران اور تیسری سورۃ طٰہٰ۔ یہ احادیث ہیں جو صحیح احادیث ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے اندر جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے تعلق سے امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کو پڑھا، لیکن سورہ طٰہٰ کے تعلق سے کہ وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، لیکن اس سے زیادہ قریب جو چیز مجھے نظر آتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم اعظم کے تعلق سے، وہ سورہ کی ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ کا قول ہے کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا، اس لیے کہ یہی صحیح احادیث کے مطابق ہے۔ یہ بات امام ابن حجر رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے اور اسے امام البانی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ ضعیف احادیث ہیں، واقعی اور بیکار قسم کی احادیث ہیں، جنہیں ذکر کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے دور رہیں۔ اگر اس پہ عمل کر رہے ہیں تو ایسی صورت پہ اس کا عقیدہ رکھتے ہوئے عمل چھوڑ دیں، اس لیے کہ جو عمل ثابت نہیں ہوتا اس عمل کو کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فضیلت ہے اور اس کو پڑھنے کے تعلق سے نہیں ہے، تب بھی وہ عقیدہ جو ان کے پاس موجود تھا اس سورے سے متعلق اسے بھی چھوڑ دینا ہے۔ اس تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو کہ ضعیف حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے تلاوت کیا۔ جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی امت کے لیے خوشخبری ہو جس کے اوپر یہ سورت نازل ہوگی، اور ایسے سینوں کے لیے خوشخبری ہو جو اس سینے کو اٹھائیں گے، اپنے سینوں میں محفوظ رہیں گے، اور ایسی زبانوں کے لیے خوشخبری ہو جو زبان اس کے ذریعے سے الفاظ کی ادائیگی کریں گے۔ اسے امام دارمی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کی سند بہت زیادہ ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ
ضعیفہ کے اندر منکر حدیث قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث جو ضعیف ہے، اس میں یہ حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پہ عمل کرو، اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو، اور قرآن کی اتباع کرو، اس میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ تم کفر نہ کرو، اور جو متشابہ آیات ہیں انہیں اللہ کی طرف لوٹا دو، اور میرے بعد جو علماء ہیں ان کی طرف لوٹا دو تاکہ وہ تمہیں بتلائیں، اور توریت اور انجیل اور زبور اور نبیوں کو جو اپنے رب کی جانب سے دیا گیا ہے ان پہ ایمان لاؤ، اور قرآن تمہارے لیے اور قرآن کے اندر جو تفصیل اور بیان ہے وہ تمہارے لیے کافی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور اس جیسی کوئی چیز تصدیق کرنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، کہ مجھے طٰہٰ دیا گیا اور تواسین دیا گیا اور حوامیم دیا گیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے الواح سے، اور عرش کے نیچے سے مجھے سورۃ الفاتحہ دیا گیا۔ لیکن یہ حدیث جو امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس میں جو راوی ہیں ان راویوں کے تعلق سے ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کا مجروح الدین میں ذکر کیا ہے۔ تیسری جو حدیث ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور اس ضعیف حدیث سے ہمیں ایک باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کے اندر یا ربی طٰہٰ و یاسین و یا ربی القرآن العظیم پڑھتے تھے۔ یہ دعا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی ضعیف روایات سے، ضعیف احادیث سے دعاؤں کو لے کر اسے مسنون دعا سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے کہ اہل علم کے درمیان جو محدثین ہیں، حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، ان کے درمیان اس سے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولی گئی ہے، یعنی جھوٹی طور پہ اسے بول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ منسوب کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فضیلت ذکر کی جاتی ہے کہ جس نے سورہ طٰہٰ کو پڑھا تو قیامت کے دن اسے مہاجرین اور انصار کا نام دیا۔ اس کو زمخشری اور بیضاوی نے سورہ طٰہٰ کی فضیلت میں اپنی تفسیر کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ حدیث بھی موضوع احادیث میں سے ہے۔ تو آپ کے سامنے یعنی منگڑت احادیث میں سے ہیں، آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی گئی، صحیح احادیث کو بھی اور ضعیف احادیث کو بھی۔ ضعیف احادیث کو رکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے، یا موضوع اور منگڑت احادیث کو بیان کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد یہ کہ لوگ اس ضعیف حدیث سے دور رہیں، اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا فعل ہے یا آپ کی دعا ہے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ کوئی بھی ایسی حدیث جو ثابت نہیں ہوتی ہے، اس میں ہم اس قول کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اس کو اس لیے لوگوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ سورہ طٰہٰ کے چند مقاصد پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ مزید باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ قرآن کریم کی اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 20ویں سورت ہے۔ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اس کی آیتیں 135 ہیں، اور یہ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی، اور سورہ مریم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا حبشہ اور اسرا کے واقعے کے درمیان نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو سورہ طٰہٰ کا نزول یہ بعثت کے 7ویں سال کے بعد ہے، اور بعثت کے 11ویں سال سے پہلے ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ طٰہٰ ہے، اور اسے سورۃ موسیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے طویل باتیں موجود ہیں۔ اس سورہ کے مقاصد میں سے ہم جب مقصد پہ نظر ڈالتے ہیں
تو اس کے اندر اللہ کے طور پر تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کہ ہم نے آپ کو رسول اس لیے نہیں بنایا ہے، آپ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، پریشانیوں میں پڑ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا ہے کہ جو شخص رب تعالیٰ کی وعید کا خوف رکھتا ہے وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ اب اس میں مومنین کے حالات کو بیان کیا گیا ہے کہ مومنین اہل خشیت میں سے ہیں، اگر وہ اہل خشیت میں سے نہ ہوتے تو قرآن سے وہ نصیحت حاصل نہ کرتے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ آپ تبلیغ کے کام کو انجام دیں جس طریقے سے اولو العزم میں رسولوں نے اسے انجام دیا تھا، اور اس سورہ کے خاتمے کو بڑے ہی بہترین انداز میں ختم کیا گیا ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ تبلیغ کر دی ہے۔ اب جو ہدایت پانا چاہتا ہے وہ ہدایت کے راستے پہ چل جائے گا، اور جو ہدایت نہیں پانا چاہتا ہے یا جس کا معاملہ ہدایت کے تعلق سے نہیں ہے تو وہ گمراہی پہ رہے گا۔ اس طریقے سے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور اسی طریقے سے قیامت کے حالات کے تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں خاص طور پہ فرعون کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ہر متکبر شخص کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سورے کی فضیلت حاصل کرنے اور اس سورے میں جو بند و نصائح ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دلائے۔